آج میں صرف چند وہ اسباب ذکر کروں گا جس کی وجہ سے امتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے امتیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے تذکرے کیے ہیں اس میں عبرت اور نشانیاں ہیں۔ اگر ہم وہ پڑھیں اور ان کے جو کام ہیں ان کاموں کو دیکھیں تو کوئی ایسا کام اس وقت نہیں ہے جو ہماری مسلمان امت نہ کر رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جو رسولوں کی خبریں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں اس کے کئی ایک مقاصد ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ایک مقصد ہے کہ آپ کے دل کو ثابت قدم کرنا ہے کہ جو آپ پر مشکل آتی ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ ان پر بھی مشکل آئی، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ ان پر بھی مشکل آئی، تمام انبیاء کی قصے اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ان پر بھی مشکل آئی ہے تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس میں حق ہے، وہ موعظہ اور نصیحت ہے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور بڑی تذکیر ہے مومنین کے لیے کہ انہوں نے جو کام کیے وہ ہم نے نہیں کرنے، انہوں نے جس وجہ سے ان پر عذاب آئے وہ ہم نے نہیں کرنے، لیکن ہم قرآن کریم کو اب نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ واقعات اور قصے اور وہ چیزیں تو اب ہم کہتے ہیں جی وقت کی ضرورت ہے، اب مولوی صاحب اس کے بغیر چل نہیں سکتے، اب ہماری دنیا وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، وہ جو بھی کام وہ کرتے رہے۔ اب ہماری جو اس وقت کی جنریشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو بہت پرانا دین ہے۔ میرے بھائی آج میں کچھ اسباب ذکر کرنے لگا ہوں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام ان میں تھا تو اس کام نے ان کو ہلاک کر دیا، یہ کام وہ کرتے تھے جس کام کی وجہ سے ان کی تباہی اور بربادی نازل ہو گئی، اور اگر ہم نے بھی وہ کام نہ چھوڑے تو ہماری بھی تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ پہلی امتوں میں سے اللہ رب العالمین نے دو قسم کے عذاب نازل کیے۔ پہلا عذاب پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیا گیا، پوری کی پوری قوم کو، پورے کے پورے علاقے کو اٹھا کے زمین دوز کر دیا گیا، پورے کے پورے جتنی بھی اس وقت نسل موجود تھی اس علاقے میں سب کو ختم کر دیا گیا۔ اب اللہ کا یہ کرم ہے ہم پر کہ اجتماعی اتنا بڑا عذاب کہ پوری امت کو یک بارگی ہلاک کر دیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم پر نہیں آ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما گئے تھے کہ میری امت کو ایسے اجتماعی طور پر ہلاک نہ کرنا، اس دعا کی وجہ سے ہم اجتماعی طور پر عذاب سے بچے ہیں۔ لیکن چھوٹے موٹے عذاب، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی مہنگائی کی شکل میں، کبھی کسی اور ایسی بیماری کی شکل میں جو کہ پہلے کبھی سنی نہیں، لیکن ہم اس سے غافل ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلاں نے فلاں چیز کر دی، فلاں نے فلاں بیماری پیدا کر دی، یہ کورونا جو پیدا ہو گیا جی یہ فلاں شخص کی وجہ سے پیدا ہو گیا، یا یہ جو بارش آئی ہے، سیلاب آیا، یہ مصنوعی بادلوں سے بنا دیا گیا، یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ فلاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو گیا۔ ہم لوگ کون سی دنیا کے اندر جی رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ کل کی خبر ہے 20,000 لوگ مر گئے ہیں جو شام کے اندر زلزلہ آیا ہے، ابھی لاشیں نکالی جا رہی ہیں، اور یہ وہ خبر ہے جو گنی گئی ہے، اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو ابھی گنے ہی نہیں جا رہے۔ 20,000 لوگ اب تک وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں میں تو بھائی اتنا سریا ڈال کے بلڈنگ بناؤں گا، میری بلڈنگ جیسی کوئی مضبوط بلڈنگ ہی نہیں ہوگی، ایک لمحہ نہیں لگتا اس مضبوط بلڈنگ کو زمین دوز ہوتے ہوئے، ایک لمحہ نہیں لگتا وہ آپ کی بلند عمارت جس میں آپ جتنی مرضی لچک اور جتنی مرضی سائنس لڑا لیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ تو میرے بھائی وقت کی قلت کی مناسبت سے میں ان اسباب کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری میں 6788 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1688 نمبر پر موجود ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان قریشا اہمہم شأن المرأة المخزومیہ، ایک مخزومی عورت تھی
وہ اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے تو اس دور میں اس نے چوری کر لی. اب جب اس نے چوری کر لی تو اب وہ بڑے قبیلے کی عورت ہے, اس کا مقام ہے, عزت ہے. اب وہاں پر آپس میں باتیں ہونے لگی. مَن يُكَلِّمُ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر حد نافذ ہونی ہے. اب اس عورت کے ہاتھوں کو کاٹا جانا ہے. اب اس کی سفارش کے لیے کون جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کون جا کر بتائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک عورت ہے, یہ بڑی عزت دار ہے, یہ ایک بڑے مقام کی عورت ہے, اس سے غلطی ہو گئی, اس نے چوری کر لی, اس کے ہاتھوں کو نہ کاٹا جائے. تو آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہنے لگے مَن يَشْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ذرا کہ محبت کس سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹالیں گے نہیں. تو پتہ چلا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت ہے. ان کو لقب ملا ہوا تھا حب رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے یہ. تو وہ گئے, جا کے انہوں نے سفارش کی, یا رسول اللہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں, یہ بڑی مقام اور عزت والی عورت ہے, اس کا قبیلہ بہت ہے, اس کے پیچھے لوگ بہت کھڑے ہوئے ہیں, سفارش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ, کہ اللہ کی حد میں سے کسی حد کو نافذ کرتے ہوئے تم سفارش کرو گے؟ جب اس پر حد نافذ ہو رہی ہو تو تم آ کر یہ کہو گے کہ اس کی حد کو معاف کر دیا جائے؟ تم نے یہ بات کیسے کر دی؟ ثم قال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اہلک الذین قبلکم, اس بات نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. کرتے کیا تھے؟ انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ, جب ان میں کوئی عزت دار اور بڑا شخص چوری کرتا, کوئی غلط کام کرتا, اس کو چھوڑ دیتے. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ, اور جب ان میں کوئی ضعیف اور کمزور شخص کوئی غلط کام کرتا, اس پر حد کو نافذ کر دیتے. وَأَيْمُ اللَّهِ, اور اللہ کی قسم, لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ, اگر میری بیٹی جو سردار ہے, میری بیٹی جو مقام و مرتبے میں بہت اعلیٰ ہے, فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو لقطعت یدہا, میں اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے, ان کے لیے جیلیں نہیں تھی, ان کے لیے سزائیں نہیں تھی, ان کے لیے کوئی حدود نہیں تھی, اور جو غریب مل جاتا, جو کمزور مل جاتا, اس کو اٹھا کے جیلوں میں بھی ڈالتے, اس پر طرح طرح کے عذاب بھی نازل ہوتے, اس پر حدیں بھی لگتی. اور یہ آج ہمارے اس ملک میں یا ہمارے اس دور میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہمارا اشرافیہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے, کوئی بھی غلط کام ہو, اس کو بچا لیا جاتا ہے, کبھی ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے, کبھی اور کوئی ہیلے اور بہانے کر کے, کبھی کیسز کو لمبا کر کے, کبھی کوئی بہانہ, کبھی کوئی بہانہ. جب یہ کام ہونے لگ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دیا, اس بات نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. جب کسی قوم کے اندر انصاف ہی نہیں رہے گا, جب کسی قوم کے اندر عدل ہی نہیں رہے گا, جب کوئی قوم میں بڑا شخص جو جہو جلال والا, بڑے خاندان والا, پیسے والا ہے, کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے کہیں بھی کھڑا ہو کے, تو میرے بھائی کہاں معاشرے کے اندر عدل و انصاف رہے گا؟ تو پہلا سبب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ لوگوں حدیں قائم کرو, حدیں قائم کرو. اس سے کیا ہوگا؟ چوری کرنے والے شخص کو پتا ہوگا میرا ہاتھ کٹنا ہے, وہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, چوری نہیں کرے گا. ایک مسلمان کا مال محفوظ رہے گا. جب ایک مسلمان کا مال محفوظ رہے گا تو کوئی بھی شخص دوسرے مسلمان کی مال کی طرف غلط نظروں سے نہیں دیکھے گا. جب ایک مسلمان وہ اس سے کوئی غلطی ایسی ہو جائے جس پر حد قائم ہونے والی ہے تو اس حد کو قائم کیا جائے. پھر اسلام یہ نہیں دیکھتا اس کی عزت اور مقام, اس کا مقام و مرتبہ معاشرے میں کیا ہے, یہ کتنا امیر ہے کتنا غریب ہے. جب سب برابر ہوں گے پھر امن آئے گا, جب سب برابر ہوں گے پھر یہ سارے فتنے اور ساری آزمائشیں ختم ہوں گی. دوسرا جو سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ ہے الشح بالمال. ایک ہوتا ہے بخیلی, بخل, بخل کہتے ہیں کنجوسی کو, اور ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے الشح, اس کا ترجمہ ہوتا ہے
البخل مع الحرص اور مع الظلم، یعنی بندہ دوسرے کے مال کو، ضرورت نہیں ہے مال کی، دوسرے کے مال کو ہڑپ رہا ہے اور ظلم کے ذریعے ہڑپ رہا ہے، اس کے حقوق بھی واپس نہیں کر رہا اور اس کو اپنے پاس جمع کیے جا رہا ہے۔ کنجوسی کی جو اعلیٰ صفات میں سے الشح، یہ اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم بخیلی ہی اس کا ترجمہ کریں گے یا کنجوسی اس کا ترجمہ کریں گے، لیکن ایسی کنجوسی جس کے اندر ظلم اور زیادتی بھی پائی جاتی ہے، ایسی بخیلی جس میں حرص اور لالچ بھی پایا جاتا ہے کہ بندہ صرف مال کو اکٹھا کیے جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ نہیں کر رہا، اور جس کا حق واپس کرنا ہے، کسی کی زمین جو اس نے ہڑپ کی ہوئی ہے، کسی کی وراثت جو اس نے ہڑپ کی ہوئی ہے، کسی کا مال جو ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کا قرضہ اس نے لیا تھا اپنی ضرورت کے تحت آج واپس نہیں کر رہا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 2578 نمبر پر، اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم قیامت کے دن کئی ظلم بن جائیں گے، ایک ظلم قیامت کے دن کئی اندھیروں کا سبب بن جائے گا، ان اندھیروں سے کیسے نکلو گے؟ اور پھر فرمایا واتقوا الشح، اور لوگوں اس حرص والی، اس ظلم والی، اس زیادتی والی بخیلی سے بچ جاؤ، فإنه أهلك من كان قبلكم، اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ جب کسی قوم میں مال کی حرص آ جائے، جب کسی قوم میں بخیلی اور کسی قوم کے اندر لوگوں کا مال ہڑپنے کی صفات آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حملهم على ان سفكوا دماءهم، اس نے ابھارا ان کو، او بھائی وہ مال لے کے جا رہا ہے، مار دے اس کو، اس کا مال لے لے، قتل کر دے اس کو، اس کا مال لے لے، اس کی زمین پہ قبضہ کرنا کوئی بات نہیں، 2-4 گولیاں چل جائیں، 2-4 بندے مر جائیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دل کے اندر ابتدائی چیز جو تربیت میں نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ بخیلی پیدا ہو چکی ہے۔ پہلا کام کیا ہوتا ہے بخیلی کی وجہ سے؟ اس الشح کی وجہ سے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاتے ہیں، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور ان کی جو حرمت والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی جو عزت والی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا مال یا عزت یا کسی چیز پر ہاتھ ڈالے، یہ صرف اس بخیلی کی وجہ سے اور مال کے حرص کی وجہ سے اس کے سب چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد میں روایت موجود ہے 1698 نمبر پر، ایاکم والشح، لوگوں بچ جانا اس بخیلی سے، اس ظلم والی، اس حرص والی بخیلی سے بچ جانا، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان میں جب یہ حرص والی، ظلم والی، زیادتی والی بخیلی آ گئی، مال اکٹھا کیے جا رہے ہیں، اپنے پاس جمع کیے جا رہے ہیں کہ یار جتنا آ جائے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، کسی کو سودا بیچنا ہے تو کوئی تمیز نہیں ہے کہ اس کو میں ایسی چیز نہ بیچوں جس میں اس کا نقصان ہے، ایسی چیز نہ بیچوں جس میں جھوٹی قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں، ایسی چیز نہ بیچوں جس میں کل کو میرے مال کے اندر حرام کی آمیزش ہو جائے۔ اب کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو، بس بیچنا ہے، مال اکٹھا کرنا ہے۔ مولوی صاحب سب جائز ہے، سب کر رہے ہیں، بھائی گھر بھی تو چلانے ہیں، گھر بھی تو چلانے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے جس نے میرے بھائی ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج سے پہلے بھی اللہ ہی گھر چلا رہا تھا، آج کے بعد بھی اللہ ہی گھر چلائے گا۔ جس شخص کی یہ سوچ ہے نا کہ میں گھر کو چلاتا ہوں، وہ دنیا میں سب سے بدترین سوچ کے اعتبار سے شخص ہے۔ اللہ نے کہا نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، تم کہاں سے رزق کما کے لاتے ہو؟ یہ جو چڑیاں اور پرندے صبح کو نکلتے ہیں، کسی کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہوتی، کسی کی کوئی دکانیں نہیں ہوتی۔ یہ جو مچھلی کے اندر، یہ پانی کے اندر مچھلیاں رہتی ہیں، ان کی کوئی دکانیں، فیکٹریاں نہیں ہیں۔ اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ وہ سوراخ میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے۔ تم تو پھر انسان ہو، تم تو پھر اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ نے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا۔ تم اللہ کے سامنے جھک کر تو دیکھو، اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، دعا کر کے تو دیکھو، رات کو اٹھ کے اللہ کو کہو تو صحیح۔ جب اللہ آسمان دنیا پر آ کر کہہ رہا ہے کسی بندے کو رزق چاہیے نا، مجھ سے مانگ لے۔ بندہ کہہ رہا ہے میں کماتا ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑا سائنسدان بن چکا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا، جب بخیلی پیدا ہو گئی،
یہ حرص پیدا ہو گئی مال کی، سب سے پہلی چیز کیا ان میں پیدا ہوئی؟ بخیلی پیدا ہو گئی، لالچ پیدا ہو گیا۔ وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، گناہوں کا حکم دینے لگی۔ اب اندر سے جب لالچ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یار اس کا بھی ہتھیار لیں، اس کا بھی ہتھیار لیں۔ اب گناہ کرنے لگتا ہے بندہ، فجور، لوگوں کے سریام ڈاکے مارنے لگتا ہے۔ اس کو نہیں احساس ہوتا کہ یہ چیز میں اس کی لے رہا ہوں تو اس میں نقصان کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز ان کو قطع رحمی کی بھی ابھارتی ہے کہ قطع رحمی کر دو۔ رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے بندہ اس بخیلی کی وجہ سے، اپنے سارے معاملات خراب کر لیتا ہے اس بخیلی کی وجہ سے۔ اور آج میرے بھائی دیکھ لیں کون سا ایسا کالج یا یونیورسٹی ہے یا کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن سے آپ سوال کریں بیٹا بڑے ہو کے کرنا کیا، تو وہ یہ کہے پیسے کمانے، بس وہ طریقہ چاہیے پیسے کمانے۔ اس کے لیے کوئی حلال ذرائع ملے نہ ملے، اس کے لیے کوئی صحیح جگہ ملے یا نہ ملے، پیسے کمانے میں نے بس۔ وہ چاہے ہم لوگوں کی عزتیں تار تار کے کمائیں۔ آج کل یوٹیوبرز بن رہے ہیں نا لوگوں کی عزتیں پرینکس کر کے، پتہ نہیں ہے صحیح اور غلط کیا ہے، پتہ نہیں ہے اس میں کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں۔ دین کی باتیں ہیں تو وہ بھی ایسی کی جا رہی ہیں، دنیاوی باتیں ہیں تو وہ بھی ایسی کی جا رہی ہیں، لوگوں کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، کسی کو ڈرایا جا رہا ہے، کسی کو دھمکایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو ہماری تربیت یہ ہے کہ چل یار سود ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ میرے بھائی اگر یہ سوچ ہے مال کو لے کے تو پیچھے کوئی چیز بچ نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عمل چھوڑ دیں گے۔ باتیں بڑی ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں، باتیں کرتے ہوئے اچھی باتیں کرے گا، وہ چاہے کوئی پڑھا لکھا شخص ہے چاہے کوئی جاہل شخص ہے، اس سے باتیں کروا لیں، بھائی یہ فلاں چیز کس سبب سے ہے، بڑی اچھی باتیں کرے گا، لیکن عمل کی باری آئے گی تو عمل نہیں کرے گا۔ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، جمعے بھی ہو رہے ہیں، درس بھی ہو رہے ہیں، خطبے بھی ہو رہے ہیں، لیکچرز بھی لیتا ہے، عمل کدھر ہے؟ کہاں ہے حسد کو چھوڑنے والے لوگ؟ کہاں ہے منافقت کو چھوڑنے والے لوگ؟ کہاں ہے دوسروں کی عزت کرنے والے لوگ؟ کہاں ہے اپنے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے لوگ؟ کہاں ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنے والے لوگ؟ آج سب کچھ ہم بس سوال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری میں 7288 نمبر حدیث ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، حج کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں تو ایک صحابی پوچھنے لگے، افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض کر دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ پھر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہیں۔ پھر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ میں پوچھ رہا ہوں ہر سال کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار ہوا، کہنے لگے ذرونی ما ترکتکم، او بھائی میں نے تمہیں کہا ہے حج فرض ہے، کیوں بار بار مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ میرے منہ سے اگر ایک دفعہ ہاں نکل گیا تم نہیں کہہ سکو گے، تم سے نہیں ہونا۔ جب ایک دفعہ میں نے کہہ دیا کہ حج فرض ہے تو ایک دفعہ کرو، تم سوال کیے جا رہے ہو، تم سے ہونا نہیں ہے پھر۔ تو جو میں نے تمہیں کام کہے ہیں اتنے کر لو، نمازیں تم پر فرض کی ہیں، نمازیں پوری پڑھ لو، تم پر کچھ اچھائی والے کام اخلاقیات کے حوالے سے ضروری قرار دیے ہیں وہ کر لو، تم پر یہ ساری چیزیں فرض ہیں، یہ کرو تو صحیح، تم سوال کیے جا رہے ہو یہ بھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما اہلک من قال قبلکم، تم میں سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا ہے، کثرت سؤالہم و اختلافہم علی انبیائہم، کہ وہ سوال بڑے کرتے تھے کہ یہ کر لیں یہ کر لیں، گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، جہاد کریں یا نہ کریں، بار بار کہتے رہے بنی اسرائیل جہاد کیوں نہیں فرض ہو رہا، ہم پہ جہاد فرض کر، جب فرض ہوا کہتے آپ جائیں اور موسیٰ جائے جا کے لڑ لیں، ہم تو نہیں جا رہے، ہم سے نہیں ہوتا لڑائی کرنا۔ آج بھی میرے بھائی عمل کی دنیا سے خالی ہیں، ہم عمل کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے۔ جب عمل کی باری آتی ہے، مشقت ہے نا، تھکنا ہے اس میں،
اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے دکان بند کرنی پڑے گی، مشقت ہوگی. اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کاروبار تھوڑی دیر کے لیے روکنے پڑیں گے، مشقت ہوگی. تو مولوی صاحب عمل کون کرے؟ اذان سنتے تو ہیں، کانوں میں پڑتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں بہت مصروف بن رہا ہوں. اگر کوئی مسلمان اذان سن کے بھی نماز پڑھنے نہیں آتا اور مشکلات اور پریشانیوں میں پھر یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی میں مسلمان ہوں، کس چیز سے ہمیں پتہ چلے گا ہم مسلمان ہیں؟ کون سی چیز باقی بچتی ہے جو بتائے کہ میں مسلمان ہوں؟ کس منہ سے میں اللہ کے سامنے پھر دعائیں کروں اور ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ میری دعا کو قبول کر لے، جب وہ مجھے بلاتا رہتا ہے میں آتا ہی نہیں ہوں، اور جب میری ضرورت ہوتی ہے میں اٹھ کے آ جاتا ہوں، اللہ مجھے چاہیے. جب وہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ، یہ تمہاری نماز تمہاری کامیابی ہے، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک پڑھ لیتے ہیں 4 چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں 4 پڑھ لیتے ہیں 1 چھوڑ دیتے ہیں. یہ میرا رویہ اور یہ میرا طریقہ کار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ عمل کو چھوڑ دیں گے. واختلافہم علی انبیائہم، سوال کر رہے ہیں لیکن اختلاف کر رہے ہیں. نبی نے کہہ دیا یہ کرنا ہے لیکن وہ کر نہیں رہے، اپنی مرضی سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. تو جب یہ بات پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب عذاب آنے والا ہے. پچھلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا. اور چوتھا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرنا. سب مسلمان ہیں، سب ایک اللہ کو پکارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے یہ غلط، وہ غلط، فلاں شخص صحیح نہیں ہے، فلاں شخص وہ صحیح بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ خود اسلام کو پڑھیں نا، قرآن کا ترجمہ پڑھیں. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ترجمے میں موجود ہے. مجھے اگر اردو آتی ہے تو اردو میں موجود ہے، مجھے اگر عربی آتی ہے عربی میں موجود ہے، انگلش آتی ہے تو انگلش میں موجود ہے. پڑھیں تو صحیح. لیکن نہیں، اس کا کام کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز غلط ہے اور میں صحیح ہوں. تو میرے بھائی اس طرح کے جب حالات پیدا ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ لوگ ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے. ایسی واضح چیزیں، اسلام کی واضح آیات، واضح نشانیاں، واضح معلومات، اس میں بھی اختلاف پیدا کر کے بیٹھے ہیں. نماز، اس میں بھی اختلاف پیدا کر کے بیٹھے ہیں. بھائی پڑھے مسجد میں تو آئے، مسجد میں بھی نہیں جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسمع اصوات رجلین اختلافا فی آیہ، 2 لوگوں کی آواز سنی جو قرآن کریم کی ایک آیت کو لے کے آپس میں اختلاف کر رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا اس کا یہ ترجمہ ہے، وہ کہہ رہا تھا اس کا یہ ترجمہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یعرف فی وجہ الغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اس وقت غصہ نمایاں ہو رہا تھا، غصہ نمایاں ہو رہا ہے. فرما رہے تھے انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب، کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے کتاب میں اللہ کی آیات میں اختلاف کیا ہے وہ ہلاک ہو گئے. تورات اور انجیل میں جو لکھا تھا اس کو چھوڑ کر اپنے اماموں کی باتوں کے پیچھے چلے گئے، اس کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلے گئے، اس کو چھوڑ کر یہ کہتے تھے ہماری سوسائٹی اس چیز کو مانتی نہیں ہے، میری فیملی اس چیز کو مانتی نہیں ہے، میرے بڑے اس طرح کرتے نہیں تھے، ہمارے خاندان میں تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. قرآن میں پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ سنایا جا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے. یا تو آپ کہیں کہ بھائی میں نے قرآن کریم پورا پڑھا ہے، اس سے پہلے قرآن کریم میں یہ آیت نہیں تھی، اب مجھے جو ہے وہ اس پہ اختلاف ہے، تو پھر تو بات کہی جائے. جب میں نے پوری زندگی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے، 20 سال بعد میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، 40 سال بعد اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے مجھے بات نہیں لگے گی. لیکن اب صرف اس بنیاد پر یہ قرآن کی بات نئی بات ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن میں آنے کے باوجود بھی بندہ یہ کہہ رہا ہے جی ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، ہمارے فرقے میں یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا بھائی کون سے فرقے سے آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک نبی میں نے بھیجے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تمہیں کچھ باتیں بتائی تھی، ایک کتاب دی تھی قرآن کی شکل میں، اس کو مانا ہے کہ نہیں مانا، اس کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا.
اس کے اندر کی معلومات پر عمل کر کے آئے ہو کہ نہیں کر کے آئے، یہ بتا دو۔ مجھے نہیں پتا تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کچھ بھی ہو، بھائی وہ بتا دو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کی معلومات اور ان کی دی ہوئی کتاب تم نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اس پر عمل کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے۔ اور اگر ہم فرقوں میں بٹے رہے اور ہم کہتے رہے جی میں صحیح ہوں، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ ہر بندہ میرے بھائی قرآن تو پڑھے نا، قرآن پڑھنے کے بعد پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار میں صحیح ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، میں صرف اس بنیاد پر کہ میرے ابو جی ایسے نماز پڑھتے تھے، میں نے اپنے چاچو کے ساتھ نماز پڑھنے گیا تھا، ہم نے تو ہمیشہ ایسی نماز پڑھی۔ جب کتابوں میں پڑھتے ہیں، جب قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے میرے بھائی یہ کام تو ہم ساری زندگی غلط کرتے آئے ہیں۔ بہت سی سوچیں ہماری بھی تھی، اسی معاشرے میں بڑے ہوئے ہم، لیکن جیسے جیسے قرآن پڑھا پتہ چلا کہ بھائی یہ تو صرف سوچ ہے، یہ آئی کہاں سے، پیدا کہاں سے ہو گئی، اور اتنی سخت سوچ ہے کہ اگر کسی کو بتا دیا جائے تو وہ کہتا ہے بھائی کون سی باتیں کر رہے ہو تم، کون سی باتیں کر رہے ہو۔ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے۔ ہماری سوچ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ سوچا ہے کبھی کسی نے؟ ہم نے بڑی سوچنے کی کوشش کی کہ بھائی اس کی کوئی دلیل مل جائے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، 20 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں صرف پڑھتے ہوئے، اس مسجد میں ایز اے مفتی ہوں میں، بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں تو کبھی اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے، حدیث بھی یہ کہتی ہے۔ ایک عورت نے ایک صحابی سے، ایک اس کی لونڈی تھی، اس کو ایک تھپڑ لگ گیا، تو وہ صحابی کفارے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زیادتی ہو گئی اپنے غلام اپنی لونڈی کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کو آزاد کر سکتے ہو تو آزاد کر دو، اگر مومنہ ہے، مسلمان ہے تو اس کو آزاد کر دو۔ کا پتہ کیسے چلے گا مسلمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کہتی فی السماء، آسمان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا، لیکن ہم ایسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قریب کا مطلب یہ نہیں کہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود ہر ایک ذرے کو دیکھتا ہے، ہر ایک ذرے کو سنتا ہے، ہر ایک ذرے کا کوئی بھی پتا کسی درخت کا نہیں ہے جو اللہ کے علم کے بغیر گر رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، سمع اور بصر کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، لیکن ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے عقیدہ بنا لیا، نعوذ باللہ۔ اگر آپ عقیدہ سنیں گے نا لوگوں کا، اتنے خطرناک عقیدے ہیں کہ مجھے ایک دن یہ بات سن کے ایک شخص مجھے کہنے لگا، داڑھی رکھی ہوئی تھی اس نے، کہنے لگا اللہ ہر شخص کے اندر ہوتا ہے۔ میں سر پکڑی، میں نے کہا یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے مسلمانوں؟ یہ صرف اس وجہ سے میرے بھائی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور ہم صرف سنی سنائی باتوں پر مولوی صاحب نے فلاں کہہ دیا۔ میں بھی جو بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ میں کبھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ میری بات کو مانو اور میری بات کو تسلیم کرو، میں جو بھی بات کہوں اس کے ساتھ دلیل کا مطالبہ کریں، اگر میں دلیل دیتا ہوں اس کو تسلیم کریں، نہیں دیتا چھوڑ کے چلے جائیں۔ عزت اور احترام سب کی کریں، چاہے امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کی عزت اور احترام اپنی جگہ پر، لیکن بات ماننے کے لیے جو اللہ نے اصول دیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی اس کی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دون اولیاء، اس کو چھوڑ کر اولیاء کی، نیک لوگ ولیوں کی پیروی نہیں کرنی۔ بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ اگر میرے بھائی مسلمان یہ کرنا شروع کر دیں، اختلاف ختم ہو جائیں، اختلاف ختم ہو جائے تو سب کو پتہ چل جائے کہ اصل دین ہے کیا، لیکن ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، اور کئی ایک اور اسباب ہیں جس کی وجہ سے امتیں ہلاک ہو جاتی ہیں، لیکن خلاصتاً یہ بات کرتا ہوں میرے بھائی، جب ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں نا، ساری باتوں کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے، جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے نا، جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، جو مجھے صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، جو ہر اعتبار سے مجھ پر رحم کیے ہوئے ہے،
مہلت دے رہا ہے، میرے گناہ اتنے ہیں لیکن پھر بھی مہلت دے رہا ہے کہ اے بندے کوئی بات نہیں، توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے. لیکن بندہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ سیلاب آتے ہیں تو مصنوعی بادل بنے. بندہ یہ کہے جی فلاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں اور فلاں چیزوں کی وجہ سے نقصان ہو رہے ہیں، یہ بیماریاں جو ہیں وہ فلاں چیز کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، کورونا چائنا نے نکال دیا، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی تک ہمیں یہ نئی بیماریاں اور یہ ساری چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں میرے بھائی. تو جب ہمیں یقین ہی نہیں ہے اپنے رب پر کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب چھوٹے چھوٹے اسی لیے دیتا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی اپنی طاقتیں کوئی نہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں ایک لمحہ نہیں لگتا. میں نے شروع میں ذکر کیا نا کہ کل کی خبر کے مطابق 20,000 لوگوں کی لاشیں اب تک نکالی جا چکی ہیں. یہ جو زلزلہ آیا ہے 20,000 لوگ جو ہے وہ اتنی مضبوط بلڈنگوں کے اندر، ہم لوگ یہی سوچ کے اتنا بڑا سریا اور اتنی ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں نا کہ بھائی بڑی مضبوط ہوگی میری بلڈنگ، اللہ کی تدبیروں کے سامنے کچھ نہیں چلتا. تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں اور دعائیں کریں اپنے رب سے کہ اللہ اب تک جتنی زندگی گزاری ہے اس میں غلطی ہوگی. یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا. ایک بھائی جان ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی پاکستان میں بھی آنا زلزلہ. یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا. یونس علیہ السلام ابھی اللہ کا فیصلہ نہیں آیا، اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، پیچھے سے قوم نے توبہ اور استغفار کر لی، قوم نے معافی مانگ لی اجتماعیت میں. اللہ تعالیٰ نے عذاب آیا ہوا واپس لے گیا. تو اللہ تعالیٰ کو صرف بندے کی توبہ چاہیے. بندہ معافی تو مانگے، آ کر کہے تو صحیح ہے اللہ گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، یہ گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کو صرف اپنے بندے کی توبہ چاہیے. جو مرضی کوئی کہتا رہے، جب میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جب میں نے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں، حساب و کتاب میں تو میں کہہ سکوں گا اللہ میں تیرا بندہ تھا، تجھے یاد کرتے ہوئے موت آئی ہے، تجھے بھلا کر موت نہیں آئی. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.